حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہیں یافث، تو ان کی اولاد میں سے کہا گیا کہ یہ ہیں. لیکن نا اس میں چند ایک مورخین نے نا بڑی خاص اس میں بات کی ہے. ایک تو امین اصلاحی صاحب ہیں، مولانا امین اصلاحی، انہوں نے، ایک ہمارے مذہبی اسکالرز میں سے نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کی ہے. ایک ہمارے جو ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو منہاج یونیورسٹی کے وی سی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے. میں یہ کتاب آپ کو میں نے دکھا بھی دیتا ابھی ہوں. دیکھی جب آپ نے دکھائی، بہت زبردست یہ کام ایک کتاب ہے اور بڑا انہوں نے کمال کا کام کیا ہے کہ کرۂ ارضی سے انسانی ہجرت اور یاجوج ماجوج کی حقیقت. یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو یوز کیا ہے اس میں کہ باقی جو سیارے ہیں ان کے اوپر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کہاں کہاں سے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے. تو یاجوج ماجوج کے قصے سے انہوں نے اس تصور کو بھی لیا ہے. وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اب کافی سارے اسکالرز ہمارے وہ مل جاتے ہیں جن کی رائے یہ بنتی ہے کہ یہ انسانوں اور جنات کی مخلوط شکل ہے. اس کو ایک برزخی مخلوق کہا گیا جو انسانوں کی اور جنات کے ملاپ سے بنی ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اتنی شدت نہیں ہو سکتی جتنی شدت یاجوج اور ماجوج کے اندر ہے. اچھا، دو چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک، کسی نے کہا کہ ان کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں یا مطلب جو ماں ہیں ان کی، وہ اماں حوا نہیں ہے. جی بالکل یہی ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو والدہ والا سسٹم ہے وہ جنات میں سے ہے، یعنی جنیہ ہیں. اب یہ دور وہ بھی ہو سکتا ہے جب انسان جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہوا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ صرف ان پہ مفروضات تو قائم کیے جا سکتے ہیں لیکن حقائق اس کے بیان نہیں کیے جا سکتے. ہاں، لیکن کچھ یہ جو چیز ہے نا کہ وہ جنات اور انسان کی ایک مخلوط شکل ہوگی، وہ اس لیے بھی ہے کہ ایک جو ان کے جو مواصفات حدیث پاک میں بیان کی گئیں کہ ان کے قد کیسے ہوں گے، ان کی شکلیں مطلب کہ موٹی چمڑی والے ہوں گے، چپٹے جسم ہوں گے، اور آنکھیں ان کی دسی ہوئی اندر اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی. اب یہ انسانوں میں نارمل انسانوں کی مشابہ انسان کی ہوں گے لیکن انسان کی طرح نہیں ہوں گے. جو مخلوق یہ ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہے. تو یہ جو اچھا دوسری جو کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں یہ یلغار کرتے ہیں اور جو شدت ہے ان کے اندر، اس شدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ان سے جنات میں سے آئی ہے. تو اس لیے یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. کیونکہ آپ نے شروع میں بھی یہ کویسچن پوچھا تھا نا کہ ہم اس کو کیا یہ صرف ایک اسلام میں ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے یا دیگر مذاہب میں بھی اس کا کوئی تصور ہے. کیونکہ ہم اس کو ورکنگ یہ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ 1 صدی ہو گئی ہے. 1 صدی پہلے سے یورپ میں اس کے اوپر ورکنگ شروع ہے. یورپ کا ایک انہوں نے پہلے مفروضہ قائم کیا اور اس کے اوپر اب ورکنگ ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ان کی موویز بن رہی ہیں، فلما رہے ہیں اس کو. اور وہ یہ اس کو جو نام دیتے ہیں یاجوج ماجوج کو، وہ ایلینز کا نام دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مخلوق کے علاوہ بھی دیگر جو سیارے ہیں ان کے اوپر مخلوقات موجود ہیں، اور وہ مخلوقات کسی بھی وقت ان انسانوں کے اوپر یہ الغار کر کے ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اس لیے ان سے بچنے کے لیے آج ہی سے سائنسدانوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی ہوئی ہے. اب اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ کیونکہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ پر بیان ہو گیا اور ہم اس کو لے کر اس کو چھوڑ دیں. اس کو باقاعدہ اس کانسیپٹ کو جہاں آج 1 صدی سے باقی یعنی سائنسدان اس کو یورپ کے کر رہے ہیں، اس سے پہلے مسیحیت کے اندر بھی اس کا تصور موجود ہے. اب وہ کس صورت میں موجود ہے؟ ان کی ایک بک ہے، بک آف ایزیکیل اس کو کہتے ہیں. تو اس میں وہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے یاجوج، اور ماجوج اس کی قوم ہے. تو گویا کہ یہ کانسیپٹ ان کے پاس موجود ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی قوم ہے جس کو کہ ایک باؤنڈریز کے اندر پیک کر دیا گیا ہے. تو یہ تو یہودیوں کا کانسیپٹ ہے. ہم صرف ان کے ایک ایک پوائنٹ لے رہے ہیں. بڑی اس کی تفصیلات اس کتاب کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی اس کی موجود ہیں. یہودیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہودیوں نے اس کے لیے جو لفظ ان کے ہاں استعمال ہوتا ہے نا، وہ گوگ اور ماگوگ 2 الفاظ ہیں، GOG اور MOGOG. اب ان کو اگر ہم جی کو ہم گا پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو جی پڑھیں گے تو جوج اور موجوج، تو یاجوج اور ماجوج ہی بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو قریب اللفظ یعنی ایون کہ اس کے اوپر لغوی بحث اس کے اوپر بڑی جگہوں پہ لوگوں نے کر لی ہے کہ الفاظ اپنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے آج اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عبرانی تلمود کے مطابق
ایک قدیم عمرانی عبارت انہوں نے بیان کی ہے. وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے صرف اس کا ترجمہ دے دیتا ہوں, اس سے آپ گیس کریں گے کہ کتنا عقیدہ قریب ہے ان کا بھی مسلمانوں کے عقیدے کے. وہ کہتے ہیں کہ 4291 سال کے بعد, یہ ان کے کو میتھمیٹیکلی انہوں نے نکالا ہوگا عدد کے بعد, جنگوں کی وجہ سے کچھ جنگوں کی وجہ سے, یعنی 3 ریزن بیان کیے انسانیت کے ختم ہونے کے. پہلی جنگوں کی وجہ سے ہوگا, دوسرا بیان کیا انہوں نے کہ سمندری طوفان جو آئیں گے, سونامیز اور افریت وغیرہ, ان سے تباہ ہوگی انسانیت, اور تیسرا بتایا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کی وجہ سے انسانیت تباہ و برباد ہوگی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 ذرائع انہوں نے اس کے بیان کیے ہیں. یہ عبرانی عبارت کا ترجمہ ہے. دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی, اور پھر کہتے ہیں کہ مسیح کا دور ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسیح کا دور شروع ہوگا, اور 7000 سال تک پھر اللہ رب العزت, یہ ایک الگ تھیوری ہے کہ انہوں نے اس کو 4291 سال بتایا ہے کہ اس کے بعد زمین رینیو ہوتی ہے, جبکہ کچھ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 7000 سال کے بعد اللہ رب العزت پھر گھما کے پہلی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے اور دوبارہ دنیا کو رینیو کرتا ہے, اور نئی کائنات شروع ہو جاتی ہے, نئی آبادی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے وہ یہاں کہتے ہیں کہ جو دیکھیں اس کی قربت کیا ہے ہمارے مذہب کے ساتھ. قربت یہ بن رہی ہے کہ وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا شروع میں جو آپ کو میں نے چیزیں بیان کی تھی نا کہ ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب وہ بارش ہوگی, یہ بدبو ان کی دھل جائے گی, اور کائنات بالکل, حتیٰ کہ یہ بھی ایک جملہ استعمال ہوا کہ وہ صاف ستھری عورت کی طرح ہو جائے گی, تو اجلی کائنات بن جائے گی. پھر اللہ رب العزت اس کے اندر ہریالی لائے گا اور خوشحالی آ جائے گی. تو گویا کہ دوبارہ جو انسان اس میں بسیں گے وہ ایک نئی کائنات میں بس رہے ہوں گے, اور وہ بڑے خوشحال انسان ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس عبارت کے وہ بالکل قریب ہے کہ عیسیٰ کے بعد کا دور ہوگا, اور پھر 7000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بدلے گا, اور پھر خوشحالی کا زمانہ آئے گا. تو گویا کہ کانسیپٹ یہ والا یہودیت کے اندر بھی موجود ہے. بالکل صحیح ہے. اب دوسرا ہے ہندو مت. ظاہر ہے یہ بہت پرانا مذہب ہے, 5000 سال تو اس سے بھی زیادہ, کیونکہ سب سے زیادہ پرانا مذہب ہندو مت کو ہی کہا جاتا ہے, یا بدھ مت کو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندو مت مائٹ بھی ڈیوائن ریلیجن ہو, جس کی شکل بگڑ کے جو ہے وہ یہ ہوگی. یہ کیونکہ ہم بھی پی ایچ ڈی کے اندر تو میجورٹی یا تقابل ادیان اور ان چیزوں میں آتی ہیں, تو میجورٹی ہمیں وہاں پر یہی چیز پڑھائی جاتی ہے, اور یہ شاید حقائق کے قریب ہو. کیونکہ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہم کہتے ہیں کہ تشریف لائے اس دنیا میں, ہم تو ان میں سے چند 100 کا صرف ذکر جانتے ہیں, تو وہ باقی کہاں ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ان کی اوریجنل کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو ان کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے تو وہ تعلیمات صحیح راستے کی, وحدانیت کی تعلیمات ہیں ساری. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہندو مت کی طرف. اچھا, یہ مولانا امین اصلاحی نے اپنی تفسیر ہے غایۃ البرہان, تو اس میں اس کو انہوں نے بیان کیا کہ ہندو مت کی کتاب ہے رگ وید, ان کی ویدیں ہیں بہت ساری, ان میں سے ایک رگ وید ہے. اس کے اندر ایک عبارت انہوں نے لکھی ہوئی ہے, عبارت ذرا پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں رے مالک, کیونکہ یہ ان کا ایک طریقہ ہے ہندی کے اندر, وہ اے مالک کو رے مالک. تو رے مالک, ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھنڈت سے بچا. کوک, کاف واو کاف, کوک کی کھنڈت سے بچا. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ کوک جو ہے یہ ایک قوم ہے جس قوم سے وہ بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اور عبادت گاہوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو ان کے نزدیک جو ہمارے نیک اور پارسا لوگ ہوں گے, تو کیونکہ وہ ان کو ماریں گے تو لہذا ان کو ان سے بچا. تو یہ وہ دعا ان کی رگ وید کے اندر لکھی ہوئی ہے. امین اصلاحی صاحب نے, مولانا نے اس کو بیان کیا. اچھا, اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف کیونکہ کوک کا بیان ہے رگ وید کے اندر, لیکن انہی کی ایک اور کتاب ہے, اب اس کا نام یا تو ککلی پران ہے یا ککلی پران ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ میں کوک کے ساتھ وکوک کا بھی ذکر کیا. صحیح. اب یہ جو کوک اور وکوک ہے یہ یاجوج اور ماجوج ہے. وہی مگوگ, گوگ اینڈ مگوگ ہیں, بیسے ہیں کہ وہ بدلتے رہتے ہیں الفاظ. تو اب یہاں پر آپ اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی کتاب کے اندر انہوں نے تعریف بھی اس کی کہ اس کی رتھ کہتے ہیں سواری کو, کہ اس کی جو رتھ ہوگی وہ کالے رنگ کی ہوگی, اور پھر اس کی 3 چیزوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی, چھچھندر, کتے اور گدھے کے ساتھ, کہ اس طرح کی ان کی سواری ہوگی, اور گدھوں کی اور چھچھندر اور کتے کی طرح کی وہ آوازیں نکالے گی مختلف. تو پھر ایک بیان کی کہ ان کی چھوٹی آنکھیں ہوں گی. تو گویا کہ جو یہ ہندو مت اور عیسائیت اور یہ تمام ہمارے پہلے مذاہب موجود ہیں, ان سب کے اندر بھی اس کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. زبردست آپ نے چیزیں بتائی ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ کا بھی سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے, لیکن آپ پھر نکال لائے ایسی چیز جو ایک اس کے حوالے سے تھا. اب جب ہم ان کے آنے کی بات کرتے ہیں سر, تو اونچائی سے آئیں گے. اب اونچائی سے آنے سے مراد پہاڑ ہے, پورٹل ہے, کوئی راستہ ہے,
کوئی دوسری دنیا ہے، اس بارے میں کچھ آگاہی دیجیے۔ اچھا، یہ بیسیکلی تو کیونکہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ بنتا ہے سائنس کے ریلیٹڈ، تو میں نے اس میں آپ کو عرض بھی کیا کہ جس طرح ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، انہوں نے تو بلکہ اس پہ جو بھی تحقیق کی وہ اسی انداز میں کی کہ اس سے ہمیں سائنسی اعتبارات سے کون کون سی چیزیں مل سکتی ہیں اور کیا اسباق ملیں گے۔ اب جب ہم حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن عظیم کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک میکسیمم جو شمال کی کوئی حد بنتی تھی وہاں تک یہ پہنچے۔ اس سے وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو سواری تھی، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹریول دنیا کا کر رہے تھے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عام سی سواری تھی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ ٹریول کرتے تھے، بلکہ کائنات کی تیز ترین سواری جو آج بھی ہمیں میسر نہیں ہے نا، وہ اس پر بیٹھ کر ٹریولنگ کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے مقابلے کا سائنسدان شاید آج کے زمانے میں نہ ہو۔ اس سے میں ایک بات یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا زمانہ بڑے ترقی یافتہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج سے پہلے ہزارہا مرتبہ ایسے دور گزر چکے ہوں جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ویسے تو یہ ڈیبیٹ میرا ایک امریکی دوست ہے اس کے ساتھ ہوئی، تو اس کو میں نے بتایا یار کہ یہ دعوے مت کرو کہ آپ امریکی سب سے آگے ہیں، آپ سے آگے بھی بڑی دنیا ہے۔ لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے ایک یہ جو بائبلین سویلائزیشن کے جو ادوار تھے پرانے، اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ سویلائزیشن برباد ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس عروج پر پہنچ چکی تھی، یعنی جب فرشتوں کو اللہ رب العزت فرما رہا تھا کہ اب کریں برباد ان کو، تو پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ جائیں ذرا، یہ بچہ ایک چرواہا ہے تو اس سے جا کے پوچھو کچھ چیزیں۔ تو وہ آیا اور پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ جبریل کہاں پہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جبریل تو، اس نے کہا اچھا میں تھوڑا سا ویٹ کر لو۔ اب طریقہ کیا تھا کہ اب ظاہری جو ہمیں تو واقعات کیونکہ اسرائیلیات سے روایات آتی ہیں تو ان میں ذرا اس کو ٹوسٹ اور انداز کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سائنسی پہلو سے لیں گے تو وہ ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس نے کہا اس طرح لائنیں کھینچ کے تو اس نے بتایا کہ بھئی نہ شرق میں ہے، نہ غرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ آسمان میں ہے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا کہ میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں گیا جو اس دائرے میں نہ آتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو ہوں نہیں، تو کنفرم ہو گیا کہ جبریل تو ہی ہے۔ تو تب جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ واقعی یہ تو اب قوم اسلام، یہ کیا تھا؟ یہ ٹیکنالوجی کی ترقی تھی کہ ان کا ایک عام چرواہا ٹیکنالوجی کے اس درجے پر فائز ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر، اس کے پاس علم تھا، ہم کیونکہ ان چیزوں کو ذرا کسی اور انداز میں لیتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر یہ گیس کر لیا کہ اس وقت جبریل کون ہے اور ثابت کر کے دکھایا کہ آپ ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ 3 چیزیں ہم نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں پر یہ یہودیوں نے بھی بتا دیا اپنی عبرانی عبارت کا ترجمہ کہ 4,500 سال کے بعد 7,000 سال کی دلیل ہمارے پاس آ گئی کہ دنیا بدلتی ہے، اور پھر یہ آ گئی کہ اس سے پہلے کائناتیں کتنی ہوئی ہیں۔ اس سے میں یہ گیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ذوالقرنین جتنا بڑا سائنسدان شاید آج اس کے بعد آج کے دور تک کوئی پیدا نہ ہوا ہو، سوائے میں ایک بات کروں گا قرآن اور حدیث مبارکہ کے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو بھی ڈسکشنز ہم کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ وہاں کیونکہ مجمل اور اشاراتی واقعات ہوتے ہیں، اشارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی دور کا کوئی بھی سائنسدان کچھ بھی اخذ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، تو یہ ذوالقرنین نے جس ایریے میں جا کر ان کو دریافت کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید اس کائنات کا اینڈ ہو اور یہ کسی دوسری کائنات کا آغاز ہو۔ اس لیے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، کیونکہ اس دنیا کی وہ آخری آبادی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یاجوج اور ماجوج یہاں سے آتے ہیں اور آ کر ہمیں ڈسٹرب کر کے واپس چلے جاتے ہیں، لہذا ان کو روکا جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا تھا کہ لوہا منگوایا جائے اور تانبا منگوایا جائے، اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کی طرح پگھل گیا۔ تو اب اس سے استنباط جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوہا، اتنا بھاری لوہا کون اٹھایا اور کون لایا؟ پھر اس کو گرم کرنے کے لیے اتنی شدت والی آگ کس نے جلائی جس سے وہ لوہا آگ کی طرح پگھل گیا؟ اور پھر اس لوہے سے دیوار کس نے سیدھی کی؟ تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جو میگنیٹک فورسز ہیں جو مختلف سیاروں کی سراؤنڈنگ میں آ کر ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتے، اور اسی لیے ہمارے مذہب کے مطابق، اسلام کے مطابق کائنات قائم ہے۔
جس دن کوئی بھی سیارہ وہ اپنے مدار میں سے اس میگنیٹک فورس کو چھوڑ کر باہر نکل گیا، اس دن یہ سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کائنات روئی کے گالو کی طرح بکھر جائے گی اور یہ قیامت کا سماں ہوگا۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے جو کام کیا وہ ایک میگنیٹک فورس قائم کی، اس فورس کے ذریعے انہوں نے اس سیارے کی اس مخلوق کو جو اس دنیا کو برباد کرنے کے لیے آتی تھی اس کو روک دیا۔ اب یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق تو ہے لیکن وہ مخلوق اس کرۂ ارض جس پر ہم رہتے ہیں اس کی نہیں ہے، اس کائنات کے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، جس کو دوسری اس میں وجہ کیا تھی ثابت کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وارم ہولز جو ہوتے ہیں نا، وارم ہولز، کہ حضرت ذوالقرنین اتنے اسٹرانگ سائنسدان تھے کہ وہ وارم ہولز کے ذریعے، یہ خلائی راستے ہوتے ہیں ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچنے کے لیے، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک پہنچنے کے لیے وارم ہولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ٹریول کیا جاتا ہے۔ مذہب اس کو کس طرح لیتا ہے؟ قرآن فرشتوں کے لیے ایسا کہتا ہے کہ وہ کچھ معارج کے ذریعے یعنی سیڑھیوں کے ذریعے ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تو اس وارم ہولز کے ذریعے وہ ٹریولنگ تھی ان کی، جس کے ذریعے پوری کائنات کو آپ نے تسخیر کیا۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پاس بھی یہ احتمال سائنس کے اعتبار سے ہے کہ وہ اختیار تھا کہ وہ خلا میں ٹریولنگ کرتے تھے۔ پھر وہ بلیک ہولز جو ہوتے ہیں ان کی جو شدت ہے نا توانائی کی، وہ کائنات میں کسی اور چیز کی اتنی شدت نہیں ہے حرارت کی۔ تو یہ جو لوہا پگھلانے کا واقعات ہیں، شاید کہ انہوں نے یہ وہاں بلیک ہولز، وہ جو وارم ہولز جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 1 صدی پہلے ثابت ہونے شروع ہوئے ہیں، ان سے اس چیز کو لے کر تو وہاں ایک میگنیٹک فورس قائم کر کے اس سیارے کے اوپر ان کو بند کر دیا۔ اور اب یہ جو جملہ آتا ہے نا کہ من کل حدب ینسلون، جو قرآن میں بھی استعمال ہوا کہ وہ اوپر سے ایسے یلغار کر کے بھاگتے ہوئے دوڑ کر آئیں گے، تو یہ کسی دوسرے سیارے سے ہی اس جگہ آئیں گے۔ اور آج جو یورپ کی 1 صدی سے سائنس، اس کے اوپر سائنسدان ورکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی ورکنگ کر رہے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جو آئے گی اور اس کائنات کو تباہ کرے گی، اور وہ صرف اس کو نام ایلینز کا دیتے ہیں۔ اب وہ ایلینز ہوں، نام کوئی بھی دے دیں، وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور وہی آئیں گے۔ بہت خوب ہے۔ اچھا، یہ اس میں ایک بالکل جب آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بڑا کلیئر ہے کہ آج جب آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے تو اگر کوئی ایسا حصہ ہوتا زمین کے کونے کا تو اب تک وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہوتا، یعنی وہ اب تو زمین کو کھنگالنا یا زمین کے اوپر کسی بھی جگہ کو دیکھنا یا کرنا وہ تو اب اس طرح سے رہ ہی نہیں گیا۔ اب تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا سارا کچھ ہے، ترقی اتنی کر لی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ زمین سے تعلق جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا جو ہے وہ نہیں ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو تاریخ دان ہیں انہوں نے اس واقعے کو ایک مختلف انداز میں لیا ہے، کیونکہ ہم جب اس پروگرام کو کر رہے ہیں نا تو ہم نے اس سے 2-3 چیزیں لینی ہیں کہ ایک مذہبی اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے، ایک سائنسی اعتبار سے چیزیں کون سی ہیں۔ تو سائنس میں سے بھی ہم صرف ان پہلوؤں کو لیں گے جو پہلو ہمارے عقیدے کو ٹچ نہ کریں، اس کو خراب نہ کریں۔ قرآن اور حدیث میں جو چیزیں وارد ہو چکی ہیں وہ ان کے اگینسٹ نہ ہوں۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ان کی حمایت میں چل رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے قابل، ہمارا قرآن نعوذ باللہ خدا نخواستہ سائنس کے تابع تھوڑی ہے، اس کے تابع تھوڑی ہے، سائنس اس کے تابع ہے۔ ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیک۔ تو اب اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کا جو تصور دیا یاجوج اور ماجوج کا، کیونکہ جو آتا ہے نا کہ وہ شمال کا علاقہ تھا، مشرق سے پھر شمال کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ پھر 2 پہاڑوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان یہ لوہا پگھلا کے اور تانبا اور اس سے دیوار بنائی۔ اس سے لوگ بعض یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ یا دیوار جو بنائی گئی تھی وہ دیواریں چین تھی، اور مخلوق ہے جو وہ یاجوج ماجوج وہ چائنیز مخلوق ہے۔ دوسرا جو دلیل اس کے اوپر آتی ہے وہ کہتے ہیں دیواریں جو برلن ہے وہ ہے، اور یورپین کو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک آ جاتا ہے کہ یہ جو کوکاز، ہم اس کو اپنی اردو زبان میں ہمارے میجورٹی لوگ ایسے کوہکاف کہتے ہیں، تو لفظ ہے کوہکاز، بچپن سے کوکاف، وہ جی ہاں کوہکاف ہی چلا ہے، پریاں، جنات اور پریاں۔ اچھا یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تصور ہے نا، میں اس لیے چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایلینز کی موویز بنا کے آج یورپ والے ہمیں دکھا رہے ہیں نا، وہ بھی غلط تو نہیں کر رہے۔ ہمارے بھی کانسیپٹ بچپن سے اسی پہ ڈیولپ ہوئے، ہمیں کیا کوکاف کی پریاں دکھائی گئیں، کوکاف کے دیو دکھائے گئے، تو وہ کون تھا؟ کوکاف وہی والا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ کوکاف کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ بنا دیا۔ اس کے اوپر بھی کچھ مفسرین نے بھی اس کے اوپر بات کی۔
بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مفسرین کے اس کے اوپر دو گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ آ چکے ہیں, یاجوج ماجوج آ چکے ہیں. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی نہیں آئے ہیں. اس کے نا چند موٹے موٹے میں نام آپ کو دیتا ہوں تاکہ لوگ اس پر کلیئر ہو جائیں کہ یہ کون آ گیا اور کون نہیں آیا. نمبر 1 امام راضی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا امام راضی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کہ یہ ترکوں کے قبیلے ہیں. یہ ترکمستان کے حوالے سے بھی یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کی قوم ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے بال بھورے رنگ کے, آنکھیں چھوٹی چھوٹی, یہ جب صفات بیان کی تو ان کا یہ ترکمستان ہو سکتا ہے. قبیلوں کے نام بھی لکھتی ہے کہ ایک جیل اور دیلم, یہ 2 قبیلے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ جو اس کی لغوی بحث بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاد شمالیہ, شمال جو نارتھ ہمارا کے رہتے ہیں, اور تاتار یا ترکستان ان کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ نام دے دیا باقاعدہ. اب آ جاتے ہیں ہم ابوالکلام آزاد. ابوالکلام آزاد نے کہا کہ شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی اور طاقتور قبائل تھے جن کے حملوں سے بچنے کے لیے دیوار چین بنائی گئی. تھے, ایک تو تھے کا مطلب ہے کہ ماضی ہو گیا, آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے 2 قبیلے اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں. ایک قبیلے کا نام انہوں نے لکھا ہے میگر, اور دوسرے قبیلے کا نام انہوں نے لکھا ہے جو تاتاری, ٹھیک ہے, جو ایشیا میں آباد ہیں, اور میگر وہ کہتے ہیں یہ یورپ میں آباد ہیں. تو یہ ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہو گیا. اس طرح مولانا امین اصناعی کا میں نے پہلے بھی بیان کر دیا, وہ یہ کرغز, یہ جو کرغستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ شمال کی جانب وسط ایشیا میں منگولیا میں آباد ہے, تو ان کے نزدیک منگول ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوکاز کے ذریعے, یہ جو ہم نے بیان کیا تھوڑی دیر پہلے, اس درے کے ذریعے یہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہوتے تھے. تو گویا کہ ان کے مطابق ایران وہ ایریا تھا جس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا. ذوالقرنین ایرانی قوم نے ان کو شکایت کی, اور کوکاز کا راستہ انہوں نے بند کیا, اور گویا کہ جو دیوار کوکاز ہے ان کے مطابق وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے سد بنایا تھا. اچھا, پھر پیر کرم شاہ الازہری جو ہے نا, وہ تقریباً ابوالکلام آزاد والا نظریہ رکھتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. اب اسی طرح ابوالفضل جو قاضی ایاز ہیں, یہ جو دوسرا ہمارا گروہ آتا ہے نا, دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی آئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا بیسیکلی ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, میں ان کے نا صرف نام پڑھوں گا, ایک جملہ لے لوں گا تاکہ ہماری بات اسی کے اندر ختم ہو جائے. جملہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات قرآن اور حدیث میں بیان ہو گئی ہے اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ صرف وہ ہے جو قرآن نے فرمایا, جو حدیث اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا, بس وہ ہے. وہ کب آئیں گے, وہ ہم نے اسلام کے حوالے سے جو پورا ایک 10-12 پوائنٹس آغاز اس کے میں پڑھ لیے, وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کب آئیں گے. اب یہ کون لوگ ہیں جو جن کا یہ عقیدہ ہے؟ ابوالفضل قاضی ایاز, ان کا عقیدہ ہے. امام ابن قدامہ حنبلی بہت بڑے فقیہ بھی ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان واجب ہے کہ وہ ابھی نہیں آئے, اور وہ قرب قیامت میں ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوں گے, دجال کے قتل کے بعد ہوں گے. تو یہ مختلف انہوں نے مین پوائنٹ اس کے لیے آنے کے بعد ہوں گے. علامہ آلوسی بغدادی, ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. علامہ ابو حیان اندلسی, ان کے نزدیک بھی یہی عقیدہ ہے. اسی طرح مولانا محمد امین شنقیطی, یہ عرب کے بڑے معروف مفسر قرآن ہیں, تو ان کی بڑی معروف کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. تو یہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کرنے میں بڑے ماسٹر تھے. ان کا بھی یہی عقیدہ, کہتے ہیں حدیث کے خلاف آنے والی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں. مولانا محمد ادریس کاندلوی, ان کا بھی یہ نظریہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات پوچھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں اور جنات کے درمیان کی برزخی مخلوق ہے, یہ دونوں کا کمبو ہے, کمبینیشن ہے. غلام رسول سعیدی صاحب, یہ ہمارے قریب کے محدث گزرے ہیں اور بڑا معروف نام ہے ان کا بھی, تو ان کا یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی ظہور قیامت کے قریب ہوگا. گویا کہ ہم نے یہ جو مفسرین کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھ لیا کہ اس میں جو قومیں جن کا ہم نام لیتے ہیں نا کہ یہ چائنیز ہو سکتے ہیں, منگول ہو سکتے ہیں, بیسیکلی ہم مختلف قوموں کے جو یلغاریں ہیں, شدت مختلف قوموں کے اوپر, تاتاریوں نے جس طرح آ کر ایک دفعہ پوری انسانیت کو کاٹا, تو اس وجہ سے ہمارے لوگ تاریخ دان یہ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اشارات تو ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہی لوگ تھے, بعد میں یہ مہذب ہو گئے. یہ بھی الفاظ بہت جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ادب سیکھ لیا, سویلائزیشن سیکھ لی, حالانکہ ان کا خاتمہ ہونا ہے. تو حالانکہ تو ان کا خاتمہ ہونا ہے. اچھا, اب نا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اس بات کی, تو ہم ان جو یہ جو نظریہ اس طرح کا پایا جاتا ہے, ہم اس کی ایک تطبیق کر لیں تاکہ نا ہم اس مخمسے سے باہر نکلیں. جی, کیونکہ شروع والے پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے. بالکل صحیح ہے, تاکہ قارئین بھی اس کو سنیں اور رپیٹ بے شک کر کے,
تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے آئے کہ کیوں ہم نہیں مان رہے یا یہ نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام کی توسط سے کہ نہ وہ چائنیز ہیں نہ دیوار چین ہے، نہ وہ ترکمستان ہے اور نہ وہ قازقستان کا راستہ ہے، بالکل صحیح ہے، نہ وہ دیوار برلن ہے اور نہ وہ یورپین ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ امریکن ہے، جو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ امریکن ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، نہ ہی وہ امریکن ہے، نہ ہی کوکاف ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ جن دیواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی، تاریخی شواہد موجود ہیں کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے تعمیر نہیں کی، ان کے نام تاریخ کے اندر باقی لوگوں کے موجود ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، وہ تاریخ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا، سوائے ایک دیوار کے کوہکاف والی، ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں مماثلت ملتی ہیں جو تھوڑی سی قوت بخشتی ہیں کہ یہ وہی ہو سکتی ہے. وہ کون سی؟ وہ ایک یہ کہ اس دیوار کے بنانے والے کا نام کا پتہ نہیں چلتا، نمبر دو اس میں لوہا اور تانبے کا استعمال ہوا ہے، صحیح. باقی دیواریں چین اور دیواریں برلن کے اندر لوہے اور تانبے کا استعمال نہیں، مٹی اور اینٹ کی بنی ہوئی وہ چیزیں. ٹھیک ہے. کوہکاف والی جو ہے اس کو ریجیکٹ کس بیس پر کیا جا سکتا ہے؟ تیسری بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ اب ایک تو وہ ویسے بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پلس اس کے پیچھے کی دنیا کا پتہ ہے کہ وہ کون سی ہے، وہاں پر کوئی مخلوق نظر نہیں آئی جو اس طرح کی مخلوق ہے. تو اس طریقے سے یہ رد ہو جاتا ہے کہ کوہکاف کے پیچھے ان کو بند کیا گیا. بالکل صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر دو، جن اقوام کے بارے میں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اقوام ہو سکتی ہیں، چائنیز، تاتار، منگول، ترکمستان، یورپین، امریکن کہا جاتا ہے، ان کی جو صفات یاجوج اور ماجوج کی بیان ہوئی ہیں وہ صفات ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. کون سی صفات ہیں؟ اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں. نمبر ایک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آئیں گے. کیا حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. وہ یا اس کے دجال کے قتل کے بعد آئیں گے. دجال قتل ہو گیا؟ آیا ہی نہیں، ابھی وہ واقعہ ہی نہیں ہوا. پھر تھا کہ وہ جو دنیا میں بچیں گے نا، جن کو وہ قتل کرنے آئیں گے، وہ صرف مسلمان رہ جائیں گے. ابھی تو باقی مذاہب بھی ہیں، ابھی تو سارے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، بلکہ مسلمان کم ہیں، 1 ارب سوا ارب کے قریب ہے، اور باقی 7 ارب کی جو آبادی ہے وہ تو باقی مذاہب کی ہے. تو آپ اس پہ کیا دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اسلام نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی بددعا سے ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، سارے ہی مر جائیں گے اور اکٹھے مر جائیں گے. کیا منگول، تاتار، یہ جو واقع ہوئے یہ سارے اس کیڑا پڑنے سے مرے تھے؟ بالکل نہیں تھے. اس سے اگلے سٹیپ پر آ جائیں کہ ان کی جو زمین کی ہریالی ہے اس کے بعد وہ ہریالی ہے ان کے مرنے کے بعد آ جائے گی، بلکہ جو آپ نے جملہ کہا سب اکٹھے مریں گے اور کوئی بچے گا نہیں ان میں سے. تو کیا تاتار، منگول، ترکمستان میں سے کوئی بچا ہوا نہیں آج تک؟ مطلب اور پہلو ہم نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں اس کو مقابلہ کرنے کی یاجوج اور ماجوج کی قوم کی طاقت نہیں ہوگی. تو کیا آج جو پریویسلی جن کے مقابلے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کا مقابلہ نہ کر سکتا؟ ایک لیول کے اوپر کیا. اور میں لیٹسٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آج دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک پابندیوں والے ملک جس کے اوپر 40 سال تک پابندیاں لگی رہیں، اس کے اوپر یہ الغار کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنی سکت کے مطابق ان کو منہ توڑ جواب دیا اور لاکھوں چنے چبوا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کا عدد آ جاتا ہے. ان کی جو تعداد بیان ہوئی ہے وہ یا تو 91 کے مقابلے میں 99 ہوں گے یا 999 ہوں گے. اب اگر اس عدد کو ہم لیں، اگر 1.25 ارب پوری انسانیت کو لے لیں تو آپ اس کے مقابلے میں اوپر جائیں تو یہ کوئی 10 سم تھنگ خرب بنتا ہے. اتنا تو وہ ہونا چاہیے یاجوج ماجوج. تو پھر وہ یہ 10 خرب یاجوج ماجوج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اتنا ریکارڈ کبھی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پھر یہ کوکاف کے پیچھے چیک کریں، دیواریں چین کے پیچھے چیک کریں، باقی جگہوں پہ جا کے چیک کر لیں نا. مجھے لگتا ہے یہ وہ دلیل بھی ہے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے. اچھا، دوسری بات کہ جو آپ نے نا اپنے سوالوں میں ایک بات کی تھی کہ اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے. اس وقت کائنات کی سب سے بڑی دوربین چائنا نے بنا دی ہے. 10 سال لگے، 400 سائنسدانوں نے کام کیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی دوربین قائم کی ہے. اور اس کا پرپس کیا ہے؟ خلائی مخلوقات کی تلاش. آج ہی پڑھا میں نے، بڑا لیٹسٹ آپ کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب اتنی بڑی ورکنگ سائنس نے کر لی ہے تو وہ دوربینیں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ وہ یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد امریکہ نے جو کام کیا ہوا ہے ان کی دوربین بھی بڑی سٹرانگ ہے. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کو بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. ایک سوال پھر آ گیا ہے کہ یہ کیا ایسا بھی پاسبل ہے
کہ نیکڈ آئی سے ان کو دیکھنا اس وقت ممکن نہ ہو، کیونکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انسان اور جنات کا ملاپ ہیں، تو جنات جیسے ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، تو کیا یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے اس بات کا؟ ویسے نا یہ تو آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا ہے، ذہن اس طرف نہیں گیا، لیکن یہ مقصد ہمارا بیسک یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے یہ سیکھیں، اور یہ درست بات ہے کہ اگر یہ والی روایات کو ہم لیں، کیونکہ یہ تو تمام روایات اور یہ ہیں اسرائیلی روایات ہیں کہ وہ کس کی اولاد ہے، قرآن میں تو اس کے اوپر موجود نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے، قرآن میں یہ موجود نہیں ہے، بالکل صحیح، لیکن جو روایات ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت حوا سے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر جب جنات اور ان کا کمبینیشن ہے تو ان کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ وہ نظر ہی نہیں آتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ میگنیٹک فورس کے ذریعے ان کو ایک دوسرے کرۂ ارضی کے سیارے کے، اس کائنات کے سیارے کے اوپر بند کر دیا گیا ہے، تو وہ وہاں ہوں گے، وہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے،